السلام علیکم دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ محرم کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے میں ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی واقعے کو ایکسپلین کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں میں بہت سے اختلافات اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا ہو گئی تھیں جن کی اسلام مخالفت کرتا ہے اور ان کو کرنے سے منع کرتا ہے۔ جیسے کوئی شخص اسلامی سلطنت میں بادشاہ ہو اور وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو ہی اپنا جانشین بنا دے، یہ چیز اسلام میں بہتر نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے شام پر قبضہ ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ دار حضرت معاویہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین منتخب کر لیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے تو یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس رواج کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ دراصل بیعت ایک عربی لفظ ہے۔ اسلامی حکومت میں جب کسی کو خلیفہ تسلیم کیا جاتا ہے تو اس سے وفاداری کا وعدہ کیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ سونپ دیا جاتا ہے۔ اسی عمل کو بیعت کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین بھی شامل تھے۔ یزید نے جب دیکھ لیا کہ یہ بیعت کرنے والے نہیں ہیں تو اس نے سختی شروع کر دی۔ اسی وجہ سے حضرت حسین مدینے سے مکہ چلے گئے تھے اور وہیں رہنے لگے تھے۔ جب سے حضرت حسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا تھا، اسی وقت سے ان کے پاس عراق والوں کے خط آنے شروع ہو گئے تھے جن میں وہ حضرت حسین سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ عراق آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت حسین نے عراق جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کچھ صحابیوں نے آپ کو وہاں جانے سے روکا اور کہنے لگے کہ جن لوگوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفا نہیں کی وہ آپ کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن حضرت حسین نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ ذوالحجہ کے مہینے میں سن 60 ہجری کو عراق کے لیے روانہ ہو گئے اور 2 محرم الحرام جمعرات کے دن سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب یزید کی فوج کو اس کی خبر لگی تو وہ کربلا کی جانب روانہ ہو گئے اور حضرت حسین کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ 2-3 دنوں تک وہ حضرت حسین سے یزید کی بیعت کرنے کا مطالبہ کرنے لگے، لیکن انہوں نے صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دی کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، لیکن اپنے نانا کے لائے ہوئے اس دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے جسم کے ٹکڑے کرا سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ جب یزید کی فوج کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں تو انہوں نے محرم کی 7 تاریخ کو حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا۔ حضرت حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے جن میں عورتیں مرد سب لوگ شامل تھے۔ دراصل جہاں حضرت حسین کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں فرات نامی ایک دریا تھا جہاں سے وہ لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ فوج نے اس دریا پر پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ وہ پانی نہ بھر سکیں۔ 10 محرم الحرام تک ان کا قافلہ بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرتا رہا، لیکن دشمن کو اس پر بھی صبر نہ آیا اور انہوں نے 10 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا، آپ کے تمام خاندان والوں کو قتل کر دیا۔ آخر میں وہ وقت بھی آ گیا جس کو یاد کر کے زمانہ آج تک روتا ہے۔ تمام جانثاروں کے قتل ہو جانے کے بعد حضرت حسین دشمن کی طرف بڑھے، لیکن اکیلے نواسے رسول کب تک ظالموں کا مقابلہ کرتے؟ آخرکار آپ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی ظالموں سے ڈرو مت اور حق بات کہنے میں کبھی پیچھے مت ہٹو۔ اللہ کے دین کی خاطر جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دو۔ ہم سب کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم صرف زبان پر ہی حضرت حسین کا نام نہ لیں بلکہ دل اور اعمال کے اعتبار سے بھی ان کی اتباع کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔